السلام علیکم پیارے محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے پاک اور مبارک مہینے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کی اہمیت اور برکت بیان سے باہر ہے۔ سال کے تمام مہینوں میں محرم کا اپنا ایک خاص مقام ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر برسنے کے لیے بے قرار ہوتی ہیں اور آسمان سے فضل و کرم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب ہم اس پاک مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی کسی پسندیدہ چیز کا صدقہ کرتے ہیں تو وہ ہماری تقدیر کے بند دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے کے لیے بہت بڑا مال ہونا ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا اخلاص اور ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ اس پاک مہینے میں ایسی 7 چیزیں ہیں جن کا صدقہ کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے اور جو ہماری بڑی سے بڑی پریشانیوں کو ٹالنے کا سبب بن سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی 7 اہم چیزیں ہیں جنہیں اس محرم ہمیں ضرور صدقہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے پینے کا صاف پانی۔ محرم کے اس پاک مہینے میں صاف پانی کا صدقہ کرنا ایک بے حد عظیم اور برکت والا نیک عمل ہے جس کا سیدھا تعلق انسانی زندگی اور راحت سے ہے۔ تاریخ میں محرم کا مہینہ ہمیں پیاس، صبر اور عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، اس لیے اس مہینے میں پانی کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ آپ اس مبارک مہینے میں راہگیروں کے لیے راستوں پر سبیل لگا سکتے ہیں، کسی مسجد یا سارجنک جگہ پر واٹر کولر رکھوا سکتے ہیں یا کسی غریب اور ضرورت مند پریوار تک صاف پانی پہنچا سکتے ہیں۔ جب پیاسا انسان، مزدور یا مسافر گرمی کے دن میں آپ کا دیا ہوا پانی پیتا ہے تو اس کے دل سے نکلنے والی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ پانی کا صدقہ صرف ایک گھونٹ پانی پلانا نہیں بلکہ کسی کو راحت پہنچانا، بیماری سے شفا کا ذریعہ بننا اور ایک نئی امید دینا۔ اس لیے اس چھوٹے سے نیک کام کو اس محرم اپنی زندگی کا حصہ بنائیے تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی روشن ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ یہ جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی پیاسے کو پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی۔ آپ کی الماری میں خاموشی سے لٹکے ہوئے وہ کپڑے جو شاید فیشن بدل جانے یا سائز چھوٹا ہو جانے کی وجہ سے اب آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، وہی کپڑے کسی ضرورت مند کے لیے عزت اور خوشی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ محرم کے اس پاک مہینے میں کسی غریب یتیم بچے یا بے سہارا ماں کو صاف ستھرا اور پہننے لائق کپڑا تحفے میں دینا بہت بڑا نیک عمل ہے۔ یاد رکھیے، صدقے میں ایسے پرانے یا پھٹے ہوئے کپڑے نہیں دینے چاہیے جنہیں آپ خود پہننا پسند نہ کریں، بلکہ ایسا کپڑا دیجیے جسے دیکھ کر لینے والے کے چہرے پر مسکان آ جائے۔ یہ معمولی سا کپڑا کسی غریب کا تن ڈھکنے کے لیے ساتھ ساتھ آپ کی روزی روٹی میں برکت اور رحمت کے دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ جب انسان اپنی پسندیدہ یا کام آنے والی چیز کسی دوسرے کی خوشی کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر قربانی اور تیاگ کا وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی۔ علم حاصل کرنا ہر بچے کا سپنا ہوتا ہے، لیکن ہمارے آس پاس بہت سے ایسے غریب بچے موجود ہیں جو صرف بنیادی سامان نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جا پاتے۔ آپ محرم کے ان مبارک دنوں میں اپنے آس پاس ایسے ضرورت مند بچوں کو تلاش کیجیے اور انہیں کاپیاں، کتابیں، اسکول بیگ یا پین خرید کر دیجیے۔ یہ ایک ایسا بہترین صدقہ ہے جو صرف ایک بچے تک سیمت نہیں رہتا، بلکہ علم وہ دولت ہے جو انسانی ضرورتوں کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ جب تک وہ بچہ اس سامان کی مدد سے علم حاصل کرتا رہے گا، اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جا سکتا رہے گا۔ آپ کا
دیا ہوا ایک چھوٹا سا پین کسی بچے کے روشن مستقبل کی تقدیر لکھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے اور آپ کے لیے صدقہ ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے اس فرض کو پورا کرنے میں کسی غریب کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھی چیز کی۔ ہمارے آس پاس بہت سے ایسے بزرگ، بیمار یا لاچار لوگ ہوتے ہیں جو چند قدم چلنے کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت اور وسعت عطا کی ہے تو اس محرم میں کسی ضرورت مند مریض، اسپتال یا سیوا سنستھا کو ویل چیئر، واکر یا کوئی دوسرا میڈیکل سامان صدقہ کیجیے۔ یہ سامان کسی لاچار انسان کے لیے بستر سے اٹھ کر اپنی بنیادی ضرورت پوری کرنے کا بڑا سہارا بن جاتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی بیمار اپنی دی ہوئی ویل چیئر یا واکر کی وجہ سے راحت پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی مشکلیں کو آسان فرما دیتا ہے۔ اسلام ہمیں بیماروں اور کمزوروں کے ساتھ ہمدردی اور رحم کا سبق دیتا ہے اور یہ عمل اسی رحمت کا بہترین نمونہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرمائے گا۔ ہم بات کرتے ہیں پانچویں چیز کی۔ ٹھنڈی راتوں میں یا آرام کے وقت جب کوئی غریب انسان صحیح بستر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے تو آپ کے گھر کا اترکت بستر اس کے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے گھر میں ایسی چادریں، کمبل یا رضائیاں موجود ہیں جو بالکل استعمال کرنے لائق ہیں لیکن اب آپ کے کام کی نہیں، تو انہیں محرم کے ان مبارک دنوں میں کسی غریب یا ضرورت مند کو دے دیجیے۔ یہ چادریں کسی تھکے ہوئے انسان کے سکون، کسی بیمار کے آرام یا کسی یتیم بچے کی راحت کا سبب بن سکتی ہیں۔ پوری چیزوں سے صرف پیچھا چھڑانا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو چیز کسی ضرورت مند کو فائدہ پہنچاتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے پیش کیا جائے۔ آپ کا یہ نیک عمل آپ کے دل کے اندر جمے ہوئے سخت پن کو نرم کرتا ہے اور آپ کے گھر میں برکت اور سکون لاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چھٹی چیز کی۔ محرم کا یہ پاک مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور اپنے ماحول کو بھی غیر ضروری بوجھ سے پاک کریں۔ ہمارے گھروں میں اکثر پرانی خالی بوتلیں، ڈبے اور بیکار پیکیجنگ کا سامان پڑا رہتا ہے جو صرف اویوستھا اور لاپرواہی کی نشانی بن جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر کا جائزہ لیجیے اور اس فالتو سامان کو ہٹا کر صفائی اور ترتیب قائم کیجیے تاکہ گھر میں برکت، سکون اور سکاراتمک سوچ کا ماحول پیدا ہو۔ اگر آپ کے پاس ایسی دوائیاں ہیں جو سرکشت ہیں اور جن کی ایکسپائری ڈیٹ باقی ہے تو انہیں کسی ضرورت مند مریض تک پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن ایکسپائرڈ دوائی کو نشٹ کر دینا ہی بہتر ہے تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اصل پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بھلائی، صفائی اور ذمہ داری کے احساس کو جگہ دے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں ساتویں اور آخری چیز کی۔ بہت سے جوتے ہمارے گھر میں کسی خاموش کونے میں دھول کھاتے پڑے رہتے ہیں جنہیں ہم خود نہ پہنتے ہیں اور نہ کسی غریب کو دیتے ہیں۔ محرم کے اس پاک اور برکت والے مہینے میں آپ اپنے گھر کو اس بوجھ سے آزاد کیجیے اور جو جوتے پہننے لائق ہوں انہیں کسی ایسے انسان کو دے دیجیے جس کے لیے ننگے پیر چلنا مجبوری ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑی رقم کے ساتھ ساتھ نیت کی سچائی کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر ایک معمولی سی کام آنے والی چیز بھی کسی غریب کے کام آ جائے تو وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے صدقے زندگی کی بڑی بڑی پریشانیوں کو ہلکا کر دیتے ہیں
اور مصیبتوں کو دور رکھنے کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کا صدقہ دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کسی بھی چھوٹی چیز کو بیکار مت سمجھیے، بس آپ کی نیت صاف اور اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ 7 اہم چیزیں جن کا اس پاک مہینے میں صدقہ کرنا آپ کی زندگی میں برکت، خوشحالی اور رحمت کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو پاک رکھے اور ہمارے چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے اپنی بہنوں، بیٹیوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس مبارک مہینے کی برکتوں سے محروم نہ رہیں۔ ایسی ہی اور پاک اور علم سے بھرپور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ابراہیم وائز کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔